قرآن پاک کی ایک سورت کا شاندار وظیفہ ہے۔ کرائے کے مکان سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، ایک مہینے میں اپنا ذاتی مکان مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندوں سے وہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ میرے متعلق گمان کرتے ہیں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو اسے میری معیت حاصل ہوتی ہے، اگر وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرے تو میں بھی اسے اسی طرح یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ چل کر میری بارگاہ اقدس میں حاضر ہو تو میری رحمت دوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے، لیکن آج کوئی بھی ان کی مثل نظر نہیں آتا۔ صبح کے وقت ان کے رنگ پیلے، بال بکھرے اور گرد آلود ہوتے ہیں، رات بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجود و قیام میں مصروف رہتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور سجود و قیام سے راحت و تسکین حاصل کرتے، اور علیہ صبح ذکر الہی کرتے، اور اس طرح سے حرکت کرتے جیسے ہوا میں درخت حرکت کرتا ہے۔ ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو رواں ہوتے کہ خدا کی قسم ان کے کپڑے تر ہو جاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ بعض لوگ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ ہماری مسجد کے امام صاحب نماز سے فارغ ہونے کے بعد اشعار پڑھنے لگتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ عرض کی گئی کہ فلاں شخص ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اس کی جانب کوئی آدمی بھیجا تو وہ اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد میں اس آدمی کے پاس تشریف لے گئے۔ اس آدمی نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، کس کام اور غرض کی وجہ سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں؟ اگر آپ کو میرے ساتھ کچھ کام تھا تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، اور اگر کوئی دین کا کام تھا تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کی تعظیم ہمارے اوپر لازم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہارے متعلق مجھے ایک قابل اعتراض بات پہنچی ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین وہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نماز کے بعد اشعار پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ نہیں یا امیر المومنین، یہ تو نصیحت ہے جو میں اپنے نفس کو کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان اشعار کو پڑھو، اگر تو اچھا کلام ہوا تو میں تمہارے ساتھ پڑھوں گا، لیکن اگر کبھی ہوا تو میں تمہیں روک دوں گا۔ اس نے یہ اشعار پڑھے، میں اپنے دل کو جب بھی ہجر کے بارے میں جھڑکتا ہوں تو مجھے تنگ کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہر وقت اپنی سرکشی میں غافل ہے، حتیٰ کہ اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ اے برے ساتھی، یہ کیا بچنا ہے کہ اسی طرح سے عمر کھیل کود میں ضائع ہو گئی، جوانی مجھ سے جدا ہو گئی اور کوچ کر گئی، قبل اس کے کہ میں اس سے کوئی حاجت پوری کر لیتا۔ اس کے بعد اب مجھے فنا کی امید ہے، بڑھاپے نے میرے مقصود و مطلوب کو مشکل کر دیا ہے، ہلاکت ہو میرے نفس کی کہ میں نے اسے کبھی نیکی کے کام میں اور نہ ہی ادب کے کام میں دیکھا ہے۔ اے نفس، نہ تو رہے اور نہ تیری خواہشات، اپنے مولا کا خیال رکھ، اس سے خوف کھا اور اسی سے ڈر۔ ناظرین، یہ اشعار سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ شعر پڑھنے لگے اور فرمایا کہ جو شعر پڑھنا چاہے تو اسی قسم کے اشعار پڑھے۔ طبرانی، ابو نعیم، حاکم، بہقی اور ابن عساکر نے بشیر ابن خصاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس بات پر میری بیعت لیتے ہیں؟
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फैलाया और फरमाया, तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, और 5 नमाजों को उनके सही औकात में पढ़ने, ज़कात मफरूजा को अदा करने, रमजान के रोजे रखने, हज्जे बैतुल्लाह करने और अल्लाह की राह में जहाद करने की बैत ले। तो मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 बातों के अलावा सबको अदा कर सकता हूँ, लेकिन 2 चीजों की मुझ में गुंजाइश नहीं। एक ज़कात की के कसम बाखुदा मेरे पास 10 ऊंटों की सिवा कुछ नहीं, और जिहाद भी मैं नहीं कर सकता कि मैं एक बुज़दिल आदमी हूँ। और कहते हैं कि जो मैदाने जंग से पीठ फेर कर भागे वो गज़बे खुदाबंदी का मुस्तहिक होता है, और मुझे ये खौफ है कि जंग शुरू हो जाए और मैं डर कर भाग जाऊं तो अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक हो जाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और हरकत दी और फरमाया, ए बशीर सदका और ना जिहाद, तो फिर जन्नत में कैसे दाखिल होगे? मैंने अर्ज की, हाथ बढ़ाइए, मैं बैत करता हूँ। आपने हाथ बढ़ाया तो मैंने आपके दस्ते अक़दस पर इन तमाम चीजों की बैत कर ली। हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बैत कीजिए। आपने फरमाया, मैं तुझे इस शर्त पर बैत करता हूँ कि तू अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करे, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, मुसलमानों को नसीहत करे और शिरक से बरात का इजहार करे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हम जब भी समाओ इताअत पर बैत करते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इरशाद फरमाते कि मैं इन चीजों पर तुमसे बैत लेता हूँ जिन चीजों की तुम ताकत रखते हो। बारिवायत बुखारी व मुस्लिम। हदीस अबू दाऊद में है, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स किसी कौम से मोहब्बत रखता है लेकिन उन जैसा अमल नहीं कर पाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, तू उनके साथ होगा जिनसे तू मोहब्बत करता है। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मिले तो उन्होंने फरमाया कि हंजला, तुम्हारा क्या हाल है? मैंने कहा, हंजला मुनाफिक हो गया। तो आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं तो वो जब जन्नत और दोज़ख का जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम इन्हीं आंखों से देख रहे हैं, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस से निकलकर अपने घरों को जाते हैं और अपने अहलो अयाल और मालो जायदाद में मसरूफ हो जाते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, हमारी भी यही हालत है। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से चले और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हंजला मुनाफिक हो गया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कैसे? तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपकी बारगाहे अक़दस में हाजिर होते हैं और आप हमें जन्नत और दोज़ख की याद दिलाते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि हम इन्हीं आंखों से देख रहे हैं, लेकिन जब हम अपने घर को जाते हैं और अपने अहलो याल और मालो दौलत में मशगूल हो जाते हैं तो ये चीजें भूल जाते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है मुझे उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम्हारी हालत हमेशा ऐसी ही रहे जैसा कि मेरे पास और महफिल जिक्र में होती है तो फरिश्ते आराम गाहों और रास्तों में तुम्हारे साथ मुसाफिहा करेंगे, लेकिन ए हंजला, ये घड़ी कभी कभी मुयस्सर आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा यही इरशाद फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के बाद फरिश्ते रास्तों में चक्कर लगाते हुए अहले जिक्र को तलाश करते हैं और जब किसी कौम को अल्लाह के जिक्र में पाते हैं
تو ایک دوسرے کو ندا دیتے ہیں کہ اپنے مقصد کی طرف آؤ۔ فرمایا وہ فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جاننے والا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیری عظمت و بزرگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں قسم باخدا انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ آپ کی عبادت و عظمت اور بزرگی کا اظہار کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، قسم باخدا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ اس کے طالب اور رغبت رکھنے والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں باخدا انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ اس سے بھاگتے اور خوف زدہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے پروردگار فلاں آدمی تو ان میں سے نہیں ہے کہ وہ تو اپنے کسی اور کام سے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اہل مجلس کا ہم نشیں کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ بروایت بخاری حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مسلمان قیامت کے دن پہاڑوں کی مثل گناہ لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان گناہوں کو یہود و نصارہ پر رکھ دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنے انتہائی زیب کرے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا اور اسے کہے گا کہ کیا تم اپنے فلاں فلاں گناہ جانتے ہو؟ تو بندہ کہے گا کہ ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی اور آج تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور پھر اس کو نیکیوں کا نامہ اعمال جاری کر دیا جائے گا۔ بروایت بخاری و مسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیے جو اجر اور شہرت کے لیے جنگ میں شریک ہوا، اسے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس آدمی نے 3 بار اس بات کا اعادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور جس سے اس کی رضا مقصود ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا تو وہ سمجھے کہ اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ انوار سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو سرائر کے شرک سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، سرائر کا شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو خوبصورت انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو دکھائے، اور یہی سرائر کا شرک ہے۔ ناظرین محترم،
محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث سے ثابت ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا کی خاطر خالص نیت اور خلوص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی جانب رجوع فرماتا ہے، اور پھر اللہ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ اس شخص کی کیا حاجت ہے تاکہ میں اسے پورا کر دوں۔ پھر فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس شخص کی حاجت کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات فرشتوں سے خوب بہتر جانتی ہے کہ اس شخص کی کیا حاجت ہے۔ انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے اپنا کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل بھی شرک کے زمرے میں ہی داخل ہو جاتا ہے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کیا جاتا ہے تو وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی سے دعائیں کی جائیں کہ دعا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کو یہ عبادت یعنی اس سے دعاؤں کا مانگا جانا بے حد پسند ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہے کہ انہیں جب بھی کوئی حاجت اور مشکل درپیش ہوتی تو وہ اللہ کی بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور اپنی مراد کو پا لیتے۔ آج ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کا سبب یہی ہے کہ ہم اللہ کے در کو بھول کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ دراصل یہ دنیا بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا ہی ایک مظہر ہے۔ مثال کے طور پر ایک بار مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو کیا وہاں بھی اس دنیا کی طرح کاریں، بسیں، ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز موجود ہوں گے، یا وہاں یہ سب سہولتیں ہمیں میسر نہ ہوں گی؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور میرے سوال کے جواب میں ہی آپ کے سوال کا جواب بھی شامل ہوگا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ بتائیے کہ کیا یہ ہوائی جہاز، بحری جہاز، زمین کی کھدائی کرنے والی بڑی بڑی مشینری، بڑے بڑے کارخانے اور بڑی سے بڑی سائنسی ایجادات اللہ کی قدرت سے ہی وجود میں آئی ہیں یا اللہ کی قدرت سے باہر ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کاملہ سے ہی وجود میں آئی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بے شک یہ تمام سائنسی ایجادات اللہ ہی کے فضل و کرم اور اس کی عطا کی گئی تعلیم سے ہی وجود میں آئی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت میں جنتی لوگوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو نہ کبھی کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا گمان بھی گزرا ہوگا۔ بس ثابت ہوا کہ جنت میں اس جیسی سائنسی ایجادات ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بہت عظیم اور عالی مرتبہ سائنسی ایجادات ہوں گی کہ جن کا گمان بھی کسی کے دماغ میں نہ گزرا ہوگا۔ ناظرین کرام، بحیثیت مسلمان ہماری جو بھی ضرورت اور حاجت ہو اسے اللہ کے سامنے ضرور پیش کریں، اور اپنی اس دنیاوی زندگی کو بھی پرسکون اور پر آسائش بنائیں، اور اخروی زندگی کے لیے بھی ہمیں پوری اور مکمل تیاری کرنی چاہیے۔ آج کا یہ عمل ایسے بھائیوں اور ایسی بہنوں کے لیے ہے کہ جو مدتوں سے کرایوں کے مکان میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور جنہیں اپنے ذاتی گھر کی اشد ضرورت ہے، جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ دن سے رات نہ ہو اور رات سے دن نہ ہو اور انہیں ان کا ذاتی مکان عطا ہو جائے، جو لوگ کرائے کے مکانوں کے کرائے دے دے کر تھک چکے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اللہ جلد سے جلد انہیں ان کا ذاتی مکان عطا فرما دے۔ اور آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو عرصہ دراز سے کرائے کے مکان میں رہتے رہتے اب اپنے ذاتی مکان کی امید بھی کھو چکے ہیں، تو انہیں بتا دیں کہ آج کا وظیفہ اس قدر پر تاثیر اور پر اثر ہے کہ جو شخص بھی قرآن پاک کی یہ صورت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کی اپنے ذاتی مکان کی مراد فوری پوری ہوگی۔ 1 سے 2 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ وہ اپنے ذاتی مکان میں پہنچ جائے گا۔ ناظرین، قرآن پاک کی ایک سورت سورہ اخلاص ہے جس کا درجہ اور فضیلت بہت بلند و برتر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ انسان کی بڑی سے بڑی حاجات پوری کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہمارے ایک محترم بھائی جنہوں نے سورہ اخلاص کا عمل کیا اور اپنا ذاتی مکان حاصل کیا،
آئیے انہی کی زبانی پورا عمل جانتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کو اپنے ذاتی مکان کے لیے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ ہم لوگ 45 سال کرائے پر گزرے، بس پھر ایک دن میں نے مکان کی نیت سے 1.25 لاکھ سورہ اخلاص کا وظیفہ شروع کیا، اور پھر میں نے وہی وظیفہ 3 بار پڑھا، اور خدا کی قسم مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے کیسے معجزہ کیا، اور اب الحمدللہ میں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا ہے۔ لیکن مجھے رب کعبہ کی قسم کہ 2 ماہ کے اندر اندر میرا یہ کام ہوا ہے، سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں، کیا پتا کسی کا بھلا ہو جائے، کیونکہ اس وقت کرائے دار بہت پریشان ہیں۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ اول و آخر درود شریف پڑھیں، اور جتنے دنوں میں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے ذاتی گھر سے ضرور نوازے گا۔ پہلے 1.25 لاکھ پورا کریں، اس کے بعد پھر 1.25 لاکھ پڑھیں، اس کے بعد پھر پڑھیں 1.25 لاکھ۔ میرا آزمودہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے مکان سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو ریاکاری اور دکھاوے سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔